بھی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ تسی آئے تے کڑ پئیاں بہارا اے میرے سونے مدنی ہم نے تجھے حاضر و ناظر بنایا ہے. اب طلباء کے لیے ایک جملہ ہے. کب بنایا اللہ سونے؟ کب بنایا؟ تو شاہدن کو جب ہم اس کو ٹیکنیکلی اس کو ہم لغوی اعتبار سے اس کے گرامیٹیکلی دیکھیں گے تب ہمیں مسئلہ سمجھ آئے گا. تو یہ ارسلناکا شاہدن یہ حال ہے. شاہدن یہ کیا بن رہا ہے؟ حال. قانون کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے یہ حال بن رہا ہے. اور ارسلناکا کبھی حال دائمی ہوتا ہے کبھی حال عارضی ہوتا ہے اور اس حال کے دائمی یا عارضی ہونے کا دار و مدار اس کے فعل پر ہوتا ہے. بھئی توجہ ہے اس کے فعل پر ہوتا ہے. اگر فعل عارضی ہے تو حال بھی عارضی ہے. اگر فعل دائمی ہے تو حال بھی دائمی ہے. ضربت تو زیدن مشدودن میں نے زید کو مارا باندھ کر. تو اب مشدودن باندھا ہوا ہونا بندھا ہوا ہونا یہ زید کا حال ہے لیکن پیچھے فعل ہے ضرب. تو چونکہ یہ عارضی فعل ہے ہر وقت اس کو مارا نہیں جاتا لہذا زید کا بندھنا بھی عارضی ہے. رہے تو زیدن حسینن میں نے زید کو دیکھا حسن والا. تو زید کو دیکھا جانا یہ کوئی ایک وقت کی بات نہیں بار بار کی بات ہے. بار بار کی بات ہے. تو مختصر عرض کر رہا ہوں جیسے فعل ہوگا ویسے آگے حال ہوگا. اگر فعل ہے دائمی حال اگر فعل ہے عارضی حال عارضی. تو اللہ کہتے ہیں ارسلناک شاہدا حبیب ہم نے تجھے بنا کر بھیجا. تو ارسلنا یہ ہے فعل شاہدن یہ ہے حال. تو اب یہ جو فعل ہے رسول ہونا اگر یہ ہوا عارضی تو شاہدن بھی عارضی. اگر یہ ہوا دائمی تو شاہدن بھی دائمی. تو اب رسول ہونا یہ اس کا سبب ہے اس کی حالت کا فعل ہے. تو جب سے میرا رسول تب سے میرا نبی شاہد. یار ایسے نہیں ذرا سبحان اللہ کی صدا لگائی ہے نا. جب سے میرا رسول تب سے وہ حاضر ناظر. جب تک رسول تب تک حاضر ناظر. جس کا رسول اس کے لیے حاضر ناظر ہے. میں یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میں ان کے لیے سمجھانا چاہوں گا کہ حاضر ناظر تو اللہ ہے. معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ میں سے بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. حاضر ناظر کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہیں. حاضر ناظر تو اللہ ہے. دیکھو جی نا بریلویاں در شرک نہیں کر چھٹے انہوں نے نبی کو حاضر ناظر کہہ دیے. یہاں کر ہمارا بھائی چونکہ ساری زندگی ہم دوڑے داڑے سنتے رہتے ہیں بیچ میں گہرائی میں جا کر کبھی ہم نے عقیدے کو پڑھا اور سنا نہیں ہوتا. اپنا لٹریچر ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھ بھی لیا پھر یاد نہیں رکھتے. پہلے تو ہمیں ملتا نہیں ہے. اگر مل بھی گیا اس کو گھر میں ہی دبا لیتے ہیں کسی کو آگے ٹرانسفر نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو ہماری بنیادی عقیدے کی معلومات ہیں ان سے ہم لوگ محروم رہتے ہیں. تو آئیے ذرا میں اس جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں ہر جگہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ کون ہے؟ بولیے بولیے. اللہ حاضر ناظر ہے. تو میں نے ابھی کیا کہہ دیا؟ شرک نہیں ہو گیا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ آ کر بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے. دیکھا یہ سنیوں کا عقیدہ شرک والا ہے. حاضر ناظر تو اللہ ہے جی دیکھیں نبی کو حاضر ناظر کہتے ہیں تو ہمارا سادہ سنی کہتے ہیں. بات تو آپ ٹھیک کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ اس کا جواب پتہ ہے. قرآن کے اتنے سپارے اتنے دور جان دی لوڑ نہیں. اس کا جواب بسم اللہ وچ موجود ہے. اس کا جواب بسم اللہ شریف میں موجود ہے. اور بسم اللہ آندھی نے پڑھو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں اس کا جواب ہے. اس سے آپ ترجمہ کریں بسم اللہ کا، اللہ کے نام سے شروع. اچھا یہاں میں ایک چیز معلوماتی طور پر لوگوں کے لیے عرض کروں گا. عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو بڑا، یہی کہتے ہیں. میرے امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. وہ جی گل دے کوئی ایکا نہیں نا. جب تو کہتا ہے نا میں شروع کرتا ہوں تو سب تو ذکر پہلے تو کس دا کیتا میں اپنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مقصد ہے اللہ کے نام سے آغاز ہونا تو ترجمہ بھی یوں کرتا اللہ کے نام سے شروع. کیسے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو میں عرض آگے کرنا چاہتا ہوں. الرحمن الرحیم، اللہ رحمان، اللہ رحمان، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ رحمان. تو سوال کیا کیا تھا؟ اللہ حاضر ناظر ہے، لہذا اگر نبی کو بھی حاضر ناظر مانا جائے تو شرک ہو جاتا ہے. یہی اعتراض ہوا تھا نا جس پہ آپ لوگ ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں. اوہ ٹھیک ہے، دیکھو بسم اللہ میں اس کا جواب موجود ہے. میرا اللہ یہاں خود کو رحمان و رحیم کہہ رہا ہے. دوسری جگہ دوسرے مقام پر میرے اللہ نے اپنے لیے ایک اور صفت بیان کی. واللہ رؤوف بالعباد. اللہ کریم نے اپنے آپ کو رؤوف قرار دیا. بسم اللہ میں اللہ رحمان و رحیم، الحمدللہ میں اللہ رحمان و رحیم ہے. آگے بڑھو، اللہ رؤوف ہے. اب ذرا قرآن کی سورہ توبہ، قرآن کی سورہ توبہ سیکنڈ لاسٹ آیت اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیہ مقدسہ کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس میرا شان والا رسول آیا ہے. کون آیا؟ بولو بولو کون آیا؟ شان والا رسول آیا ہے. اور اس رسول کی شان کیا ہے؟ رسول من انفسکم. توجہ، رسول من انفسکم، وہ رسول تم میں سے آیا. صاحب ایک جملہ میرا توجہ سے سماعت کرو. رسول تم میں سے آیا. اللہ کیا کہہ رہے؟ رسول. یار لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہم جیسا آیا. کسی میں سے ہونا اور ہے. جملہ پورا کرو. کسی میں سے ہونا اور ہے، کسی جیسا ہونا اور ہے. تو رسول ہم میں سے آیا، ہم جیسا نہیں آیا. شاید آپ لوگ کہہ دیں یار یہ کیا بات ہوئی، تو میں سادہ سا عرض کر رہا ہوں مختصر سا. یہ کستوری کبھی لگائی آپ نے؟ خوشبو ہے، معلوم ہے یہ کس میں سے ہے؟ خون میں سے. کس میں سے بنتی ہے؟ خون میں سے بنتی ہے. بابا ہرن میں سے ہے نا، تو اب خون بھی ہرن میں سے، پیشاب بھی ہرن میں سے، مینگنی بھی ہرن میں سے، کستوری بھی ہرن میں سے. تو اب کوئی کستوری کو مینگنی پہ رکھ کر تول کے دے دے کہ جس قیمت میں یہ اسی قیمت میں یہ، کیونکہ یہ بھی ہرن میں سے وہ بھی ہرن میں سے، تو اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے سونا یہ مینگنی ہرن میں سے ہے، یہ کستوری بھی ہرن میں سے ہے. اس میں سے تو ہے لیکن اس جیسی نہیں ہے. اگر مینگنی اٹھاؤ تو وہ نجاست ہے، اگر کستوری اٹھاؤ تو وہ خوشبو و طہارت ہے. مینگنی ناپاک ہے، کستوری پاک ہے. تو جس طرح ہرن میں سے ہو کر کستوری اور وہ مینگنی برابر نہیں ہو سکتی، اسی طرح
ہم میں سے ہو